اور پھر چھٹی بات بھی بتا دیں، ساتویں، اعتکاف کی جو تداعی ہوئی ہے کہ آپ آئیں 5,000 روپیہ جمع کرائیں اور یہاں پر اعتکاف کریں، اس پہ ایک حرف نہیں بولنا۔ دارالعلوم کراچی نے ابھی اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے، شوال میں یا ذیقعدہ کے رسالے میں یا رمضان میں، بہرحال جو بھی ہے، ان 2-3 ماہ میں آپ دیکھ لیجئے گا، انہوں نے اس کے خلاف بھی فتویٰ دیا ہے، اور بنیاد یہ رکھی ہے کہ نوافل کے لیے تداعی جائز نہیں ہے۔ ایک نفلی کام ہے، اعتکاف ہے، آپ اس کے لیے اشتہار چھاپ رہے ہیں، آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، یہ غیر شرعی چیز ہے۔ اس فتوے پہ مولانا محمد تقی صاحب عثمانی، ان کے دستخط ہیں۔ یہ سب حضرات جو اس طرح تردید کر رہے ہیں، ان میں سے کسی میں خدا کا خوف نہیں ہے۔ یہ بھی پڑھ لیا۔ اور پھر اب جب نوبت یہاں تک پہنچی کہ جس طرح فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے اور جس طرح فضائل اعمال کی تبلیغ کے حضرات تعلیم دیتے رہے ہیں اور اب بھی جاری ہے، اسی طرح اب پیر صاحب کے خلفاء نے ٹیلی فون پر، پیر صاحب کے خلفاء نے اپنی مساجد میں، اپنے حلقوں میں باقاعدہ یہ خطبات اور یہ ساری چیزیں پڑھانا شروع کر دی ہیں، اس کی تعلیم شروع ہو گئی ہے۔ ان سارے دلائل اور ان سارے حالات کو دیکھ کر ہم اس بات پر آمادہ ہوئے کہ یہ بات کریں۔ ہم نے کبھی کسی کی اتنی شدید نکیر نہیں کی اور نہ اس پہ بحث کی ہے جتنی ان 2 حضرات پہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سارے اسباب پیش آئے اور اتنا ہجوم ہے سوالات کا دنیا بھر سے، حیدرآباد، دکن سے، لکھنؤ سے، دہلی سے، پاکستان میں کراچی سے، لاہور سے، آسٹریلیا سے، کس کس جگہ سے چیزیں نہیں آئیں، اور ایک ہجوم لگ گیا کہ جی یہ روایت، یہ روایت، یہ روایت۔ تو آخر اس کا حل یہی سمجھ میں آیا کہ یہ بات آپ کے سامنے رکھیں کہ ان احادیث اور ان روایات کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے بابا، یہ سب جھوٹ ہے، اور اگر اسلام جھوٹ پر مبنی ہے تو ہمیں اللہ کی خوشی چاہیے، ایسا اسلام نہیں چاہیے۔ نہ، ہمیں اللہ کی رضامندی چاہیے، خدا ہمیں اس طریقے پہ قائم رکھے اور اسی پہ موت دے جس سے وہ خوش ہو۔ جو اللہ کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر خدا کے نزدیک کوئی اور دین پسندیدہ ہے، اللہ ہمیں اس میں لے جائے۔ ہمیں اللہ کی خوشی مطلوب ہے، اپنے مشائخ، اپنے علماء، اپنا گروہ، یہ سب تہذب ہے۔ یہ ازماؤ تقی صاحب کے ہاں آپ کو مل جائے گا کہ ان کے والد صاحب نے مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت کو منع فرمایا کہ جو دیوبندی اپنے آپ کو لکھنے لگے ہو نا، اس سے بھی ایک فرقہ واریت کی تھوڑی سی بو آتی ہے۔ یہ قصہ حضرت رحمۃ اللہ سے سن لی، حضرت رحمۃ اللہ کی کتابوں میں ہوگا، مفتی رفیع صاحب کی یا موتقی صاحب سے سن لیجیے، کہ اگر دین یہ ہے جھوٹ، خدا ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اسلام کی حقانیت کے لیے بھئی اتنے دلائل ہیں کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ کا شکر ہے ہمارے دل کھلے ہوئے ہیں اسلام کی حقانیت پہ، اور اللہ نے جو فرمایا ہے سو سچ ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اور صحیح سند سے ہم تک پہنچا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ سند کو چیک کریں، ہمارا حق بنتا ہے کہ روایت کو دیکھیں صحیح ہے یا نہیں ہے، چھان پھٹک کے بات کریں۔ یہ اتنی چیزیں جب جمع ہو گئیں تو پھر کیا کریں؟ اس لیے یہ جھوٹ، اسلام اس کا محتاج نہیں ہے کہ اس کی تائید کے لیے جھوٹی روایات گھڑی جائیں، اور اس پہ گالیاں دینا، پیغام گالیوں سے بھرے ہوئے بھجوانا۔ ہم
ہوش کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوا، اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے پیر کا دفاع کر رہے ہو. کر کیا رہے ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ کس کی تردید اور کس کی تائید ہو رہی ہے؟ ہوش کرو. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عرض کر رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں فرمایا. آپ کہتے ہیں ہمارے حضرت نے کہا ہے لہٰذا وہ صحیح. غلط بات ہے. بات دلیل کی ہے یار. 2 اور 2 4 کی طرح دلیل ہے. دلیل دو. ابھی تو ہم نے سارے یہ خطبات اور فلانا اس کو پڑھا ہی نہیں. ایک جلدی پڑھ کے پوری بھی نہیں دیکھ کے جستا بعض چیزیں طبیعت صاف ہو گئی کہ یا اللہ جہالت کی یہ حد ہے. اور آپ کا حق بنتا ہے گالیاں دیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ تنزیہ جملے لکھیں، اس لیے کہ آپ نے پڑھا نہیں نا. 4 دن باپ کے جوتے کھائے ہوتے، کہیں استادوں کی ڈانٹ صحیح ہوتی، کہ ان کے غصے کو برداشت کیا ہوتا تو پتہ چلتا نا کہ علم کیا ہے. آپ کا حق بنتا ہے. جہالت کے نتیجے میں جو پھل پیدا ہونا ہے وہ یہی ہے. اور ایک آپ ہی نہیں، قوم ہی ایسی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ ساری تردید جو کر رہے ہیں اس کی تائید بہت تھوڑے لوگوں نے کرنی ہے، اور اکثریت نے ہمیں ہی گمراہ قرار دینا ہے. لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے. لینا کیا اور دینا کیا یار؟ تمہارے ہاتھ میں، تمہارے قبضے میں ہے کیا؟ تم تائید کر دو گے تو کون سا آسمان پہ چڑھ جائیں گے، اور تردید کر دو گے تو کون سا زمین پہ دھس جائیں گے. کچھ نہیں ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو. مجھے اللہ کافی ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. علیہ توکلت، اسی پہ بھروسہ کیا. ورب العرش العظیم، اور عرش جیسی عظیم مخلوق کا وہ مالک.